ویلکم بیک. ابھی آپ کو لاہور لے چلیں گے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. جو جام شوروں سے ہے اس نے بھی ایک دہشت گرد کو مارا تھا، اور ایک سلیم بروہی صاحب ہے جو نوابشاہ سے ہے، اس نے بھی ایک دہشت گرد کو مارا تھا. تو ان کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں. اور جو ہمارے شہید ہے، ہمارا پولیس آفیسر جو کہ شہید ہے، وہ SIP شاہد علی کا شہید جو کہ لیاری سے تعلق رکھتا تھا، کراچی سے تعلق رکھتا تھا، وہ اس انسیڈنٹ میں شہید ہو چکے. اور پھر 3 جو ہمارے سیکیورٹی گارڈز کراچی اسٹاک ایکسچینج کے، جو حسن بلوچ صاحب ہے لیاری سے، خدایار خان شہید ہے اورنگی ٹاؤن سے، اور افتخار شہید ہے ہمارا نیو کراچی سے. اور ان بہادر آفیسرز نے سندھ پولیس کے آفیسرز نے اتنا کامیابی، اور پورا پاکستان جو ہے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ان پہ فخر کرتے ہیں. سندھ حکومت نے ہمارے شہداء کے لیے، ہمارے آفیسرز کے لیے ریوارڈز بھی اعلان کیے ہیں. اور جو کراچی کا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، یا پورا صوبہ کا جو سندھ کا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، کافی بہتر ہوئی ہے. اور وہ صرف اس لیے کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو گراؤنڈ ورک کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے پولیس ہو یا ہمارے رینجرز ہو، ان کی قربانی کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے سندھ پولیس کے سب سے زیادہ شہداء ہے کراچی آپریشن سے. اور ان کی قربانی کی وجہ سے نہ صرف ہم کراچی میں سکون سے رہتے ہیں، مگر پاکستان کی معیشت کو جو بوسٹ ملا ہے یہ ان کی وجہ سے ہے. اور جو پیکیج الاؤنس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ حکومت کی طرف سے ایک آفر ہے، لیکن کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو بزنسز ہیں، جو کمپنیز ہیں، جن کے نہ صرف اب پیسہ بچے لیکن ان کا جان کا تحفظ کیا، ان کے طرف سے بھی سندھ پولیس کے لیے، سندھ پولیس کے مارٹرز کے لیے، اور خاص طور پہ اپنے سیکیورٹی گارڈز کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک کمپنسیشن دلوائیں گے، ان کا خیال رکھیں گے. ان کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنا جان بچایا ہے، اب ان کا بھی خدمت کریں. اس کے بعد جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہمارا کووڈ کا، کرونا کا جو گلوبل پینڈیمک چل رہا ہے، اور جس طریقے سے، جس تیزی سے وہ پاکستان میں پھیل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کچھ لوگ جن کا اس وبا کا پتہ ہی نہیں، جنہوں نے آج تک پڑھا ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کرو فلیٹن ہو رہا ہے، ہمارا کووڈ کیسز تو کم ہو رہے ہیں، ہمارے اموات کم ہو رہے ہیں. یہ سفید جھوٹ ہے. The worst is yet to come. اب بھی ہمارا شرح اموات بڑھتا جا رہا ہے، ہمارا انفیکشن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کا جو کرو ہے وہ صرف تب فلیٹن ہوتا اگر آپ کچھ قدم اٹھاتے اس کرو کو فلیٹن کرنے کے لیے، جو کہ خان صاحب کی حکومت نے شروع دن سے سیبوٹاج کر کے آج تک کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے، جس سے ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو روک سکے، اس وائرس کی پھیلاؤ کو روک سکے، ہمارا شرح اموات میں کمی لے آ سکے. حکومت نے اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے، تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کا جو کورونا وائرس کا کرو ہے، پاکستان کا جو کیسز کا اضافہ ہے، وہ سب کے سامنے ہے. آج یا کل آپ کا جو پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز ہے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کیا ہے، اور پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو رسک الاؤنس ملے. ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ نہ صرف پنجاب کے وہ ڈاکٹرز جو ڈائریکٹلی آئسولیشن وارڈز میں، ICUs میں، ہائی ڈپینڈنسی یونٹس میں کووڈ پیشنٹس کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا بھی رسک الاؤنس ہونا چاہیے. اور ہر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، ملازمین ہیں، جو ER میں کام کر رہے ہوں گے، OPDs میں کام کر رہے ہوں گے، مختلف جگہ پہ بھی کام کر رہے ہوں گے، وہ بھی ایٹ رسک ہے.
وہ بھی اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے آج کل کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا بھی رسک الاؤنس ہونا چاہیے. جیسا سندھ میں ہم نے ہر کسی کو ہیلتھ الاؤنس دیا، رسک الاؤنس دیا ہے، جیسے ہم نے شہید کا کوٹا دیا ہے، جیسے ہم نے رکھا ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو ان کے خاندان سے آپ نوکری بھی دیں گے. اس قسم کا جو ڈیمانڈ ہے یہ ان کا حق ہے. اور پنجاب بلاول بھٹو زرداری اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جہاں انہوں نے کہا کہ سب سے اہم مسئلہ آج کرونا وائرس کا ہے. کرونا سے اموات کم ہو رہی ہیں، یہ سفید جھوٹ ہے. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے لاہور لیے چلیں گے جہاں پریس کانفرنس جاری ہے بلاول بھٹو زرداری کی. تھرو فیڈرل منسٹری سے یہ نکالتے ہیں، اور جو نقصان پیٹرول کمپنیز کو ہو رہے تھے، آئل کمپنیز کو ہو رہے تھے، وہ نقصان اب آپ بھر رہے ہو. آپ اپنا جیب سے آئل کمپنیز کا جو لاس ہے ان کو کمپنسیٹ کر رہے ہو. اور جب یہی آئل کمپنیز منافع میں تھے، جب یہی آئل کمپنیز اربوں روپیہ کا پروفٹس بنا رہے تھے، تو تب اس کا تو فائدہ آپ کو نہیں ٹرانسفر کیا جاتا تھا. تب پیٹرول کی قیمتیں میں کمی نہیں لے آ جاتے تھے تاکہ عوام کو ریلیف پہنچائیں. اور جب وہ نقصان میں ہے، جب یہ سو کال مافیاز، جو کہ مافیاز نہیں ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کے فرنٹ مین ہیں، جب وہ نقصان میں ہے تو پھر اب ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، اور وہ بھی ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران. جب آپ ریلیف کی بات کر رہے ہو اپنے ہر چیز میں، obviously اگر آپ تیل میں اس طریقے سے، پیٹرولیم لیوی میں اس طریقے سے میں اضافہ کریں گے، اس کا ناک آن افیکٹ ہوگا. ایک مہنگائی کی سونامی، ایک مہنگائی کی طوفان اٹھ کھڑے ہوگا، جہاں سے ہر چیز میں اس کا پرائس کا اضافہ ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت غریب کا نام لے کے امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. ان کا ہر بجٹ میں عام پاکستانی کے لیے، عوام کے لیے تکلیف ہے اور امیروں کے لیے ریلیف ہے. اور اسی بجٹ میں وہی سلسلہ ہمیں نظر آ رہا تھا. کل ہی ہمارا وزیر اعظم صاحب نے، obviously وزیر اعظم صاحب بہت ہی بہادر وزیر اعظم ہے، اور وہ اس لیے بہادر ہے کہ وہ تقریر کرتا ہے تو ہمارے غیر موجودگی میں تقریر کر سکتا ہے. ہمارا سامنے جواب دینے کو تو تیار نہیں ہوتا ہے. میں نے تو چیلنج بھی کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آئے پارلیمان میں، ہم ڈیبیٹ کریں. ڈیبیٹ کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ تقریر کر کے اٹھ کے بھاگ جائے. ڈیبیٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے بات سنیں، نون لیگ کے بات سنیں، جے یو آئی ایف کے بات سنیں، اے این پی کے بات سنیں، مینگل صاحب کے بات سنیں، پی ٹی ایم کے جو نمائندے ہیں ان کے بات سنیں، اور پھر ہمارا جواب دیں. لیکن ہمارا بہادر وزیر اعظم نہ ہمیں پارلیمان میں ہمارا سامنے کو تیار ہے. میں نے تو کہا تھا کہ آپ ٹیلی ویژن چینلز پہ پارلیمنٹری پارٹیز کا ہیڈز کا ڈیبیٹ کرا دیں. میں تو عمران خان کو ٹی وی پہ بھی ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے. آپ وہاں آ جائیں، وہاں ہم سیاست پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، کووڈ پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، معیشت پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. اگر آپ میں ہمت ہے تو سامنے آئے، مقابلہ کرے. مگر خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی بننے کو تیار نہیں ہے. خان صاحب کی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پورا پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہے. وہ خوش ہے اس بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹرولز کے وزیر اعظم ہے، پی ٹی آئی کا ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے. مگر پورا پاکستان کا ہمیں اس وقت وزیر اعظم کی ضرورت ہے. ہمیں ایک سنجیدہ ایڈلٹ کی ضرورت ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جو مسائل ہیں ان کا مقابلہ کر سکے. ان کو سمجھ تو آ جائے کہ کرونا کیا ہے، کووڈ کیا ہے، ایک پینڈیمک کیا ہے، اس کا سنبھالنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے. ان کو سمجھ تو یہ بات تو آ جائے کہ پاکستان ایک ذرائع معیشت ہے، اور اگر آپ جس طریقے سے کووڈ کو زبردستی پھیلایا، لوکلز کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا تو پورے پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے گا. جب ہر کسان کا فصل خطرہ میں ہے، اس کا مطلب کہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی خطرہ میں ہے. لیکن جب آپ کا وزیر اعظم صرف ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے تو اس کو تو
احساس ہی نہیں ہوتا, اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا سیریس ایشو ہے. آج تک وزیر اعظم صاحب نے معافی نہیں مانگا, کلیریفیکیشن نہیں دیا کہ اسامہ بن لادن شہید ہے یا نہیں. یہ آپ نے آن اوتھ فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا, اس لیے آپ کو تو پتا ہوگا, پتہ نہیں وزیر اعظم کو پتا ہے یا نہیں. جو فلور آف دا ہاؤس پہ بات ہوتا ہے وہ آن اوتھ ہوتا ہے. آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ اسامہ بن لادن شہید, امریکہ برا, وہ آ کے مارے, آ کے شہید کیا آپ نے کہا. اور امریکہ میں بیٹھ کے آپ کہتے ہو, امریکہ میں بیٹھ کے ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے یہ تو ISI کے ٹپ پہ آپ نے اس کو مار دیا. تو سچ کیا ہے اور پوزیشن تیرا کیا ہے؟ کیا آپ کا پوزیشن وہی ہے جو ہمیشہ سے تھا کہ ہمارے جو پاکستان کے سٹیزنز کو شہید کرتے, پاکستان کے جرنلسٹ کو شہید کرتے, پاکستان کے سولجرز کو, افواج کو شہید کیے, حملے کیے ہیں ہمارے ملٹری ادارے پہ, ہمارا نیول بیسز پہ, کس نے, جو ہمارے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف جس نے 1993 کا رمزی یوسف کا قاتلانہ حملہ کا پیچھے کون تھا, 1994 کا کو اٹیمپٹ, اسلامک کو اٹیمپٹ جو پاکستان نہ صرف ہمارا جو سویلین لیڈرشپ تھا لیکن ملٹری لیڈرشپ کے خلاف وہ کو اٹیمپٹ, اس کے پیچھے کون تھا؟ جو obviously امریکہ میں اور بیرون ملک میں جو 9/11 ہوا, لیکن اس کے بعد جو پاکستان میں تباہی مچائے اس کے پیچھے کون تھا؟ اگر اسامہ بن لادن شہید ہے تو آپ کا موقف کیا ہے APS پہ؟ آپ کا موقف کیا ہے ضرب اسد پہ؟ آپ کے موقف کیا ہے سواب کے آپریشن پہ؟ یہ بات پاکستان کے عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم اس پہ کلیریفیکیشن دے. اس لیے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس جاری ہے, جہاں انہوں نے کہا کہ اگرا نہیں, وزارت خود نوٹیفیکیشن کر رہی ہے تاکہ پیٹرول مافیاز کو فائدہ دیا جا سکے. عمران خان کے پریس کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے. سب سے آگے نہیں رکھے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مسلسل حملہ ہمارا وزیر اعظم کی طرف سے ہمارا آئین پہ ہوتا ہے, اس کی قابل مذمت ہے. جب یہ لوگ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں, وہ کسی ترمیم کی بات نہیں کرتے ہیں, وہ آئین پاکستان 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں. PTI کا پلان, خواہش, مینیفیسٹو, سو کال نظریہ یہ ہے کہ 1 یونٹ کو وہ زبردستی واپس لے آنا چاہتے ہیں, جس کے سب سے زیادہ نقصان اس وفاق کو ہوگا, جس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے غریب عوام کا ہوگا. آج بھی پوری دنیا مان رہی ہے کہ ہم نے صحت پہ اور تعلیم پہ اور اپنے عوام کے حقوق پہ کافی پیسہ خرچ نہیں کیا ہے. اگر ہم 1 یونٹ کی طرف واپس چلے جاتے ہیں تو ہم یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں, یہ میسیج بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنا عوام کے صحت پہ, اپنے عوام کے ایجوکیشن پہ پرائیورٹی نہیں رکھنے کو تیار ہے. ہم ان کو وہ خود مختاری دینے کو تیار نہیں ہے, جو کسی 18th امینڈمنٹ کا وعدہ نہیں, 1973 کا کانسٹیٹیوشن کا وعدہ تھا. لیکن ہمارا جو جھوٹا وزیر اعظم ہے, جس کا آمرانہ سوچ ہے, اس کا ہر جگہ, وہ چاہے وہ ہمارا میڈیا کا دوست ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے, وہ ہر جگہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے. میڈیا کے حد تک آپ دیکھ لیں, جیو کا امیر شکیل الرحمان آج تک جیل میں ہے, ریفرنس نہیں ہے, کیس نہیں ہے, مگر صرف اس بات پہ جیل میں ہے کہ عمران خان کو اس کا شکل پسند نہیں. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ آج تک خورشید شاہ قید میں ہے, خورشید شاہ پہ تو ریفرنس ہی نہیں بنا. جو وزیر, جو PTI کے MNAs جن پہ ریفرنسز ہے, جن پہ کیسز ہے, وہ بیل کے بغیر گھوم رہے ہیں, اور شاہ صاحب جو ہے وہ آج تک نیب کی قیدی ہے. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ صدر زرداری پہ یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ PTI کی حکومت صدر زرداری کو قتل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پہلے کوشش کی, جب صدر زرداری جیل میں تھا تو کتنے مہینوں تک طبی سہولیات نہیں دے رہے تھے, ٹائم پہ دوائی نہیں دے رہے تھے, پھر ہمیں کورٹ سے
ہمیں کورٹ سے وہ میڈیکل بیل کی اجازت آخر کار ملا اور ان کے خلاف حکومت کے خلاف ہمارے کنٹمپٹ کے کیسز بھی چل رہے ہیں. وہ اور آپ نے دیکھا جو نیاز صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا جیل میں. اور آج بھی صدر زرداری پورا پاکستان جانتا ہے کہ صدر زرداری کی طبیعت کی صحت میں جو جتنے مشکلات ہیں. اور آج بھی جو نیب ہے اور نیب کی عدالتیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب وہاں آ کے خدا نہ خواستہ کرونا ہو جائے، کووڈ ہو جائے، اتنے سارے بیماریاں اس لیول تک یہ کام کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں تو صدر زرداری کے خلاف 2 کیسز ہیں. ایک کیس نے ایگزیمپشن دے دیا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے آپ خود نہ آئے، اپنا لائرز اور آپ کا آن لائن کے تھرو ہم آپ کا چارجز فریم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کیس ہے، دوسرا کیس ہے جس کیس میں گیلانی صاحب نے پورا پہلے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے وہ خود گیا تھا اس کورٹ میں. اسی کورٹ سے گیلانی صاحب کو کرونا کووڈ پازیٹیو وہ نکلا، اس کا لائر بھی کووڈ پازیٹیو بھی نکلا. اور آج جب صدر زرداری صاحب کا لائر جاتا ہے، کل جب صدر زرداری صاحب کا لائر جاتا ہے تو ہمیں ایگزیمپشن کا اجازت نہیں دیا جاتا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو زبردستی آنا پڑے گا، گرفتاری کا وارنٹ نکل جاتا ہے. تو یہ کیسے ایکوالٹی ہے کہ اگر ایک کورٹ کہہ رہا ہے، ایک عدالت کہہ رہا ہے کہ ایک پینڈیمک ہے، آپ اپنا زندگی کو خطرہ میں نہیں ڈالیں گے، ہم آن لائن کریں گے، لیکن دوسرا عدالت کہہ رہا ہے کہ آپ آئے پیش کریں. یہ اپنے اتنا لحاظ بھی نہیں کرتے ہیں کہ وہ بزرگوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے، خواتین کا لحاظ نہیں کرتے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت کچھ دیکھ چکا ہے اور ہم آج بھی وہاں کھڑے ہیں. ہم 1973 کی کانسٹیٹیوشن پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ جیسے بھی ہمیں دھمکی دینا چاہے، جیسے بھی ہمیں پریشرائز کرنا چاہے، ہم اپنے اصولی موقف پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اس کٹپتلی حکومت کو، اس سلیکٹڈ حکومت کو مسلسل ٹف ٹائم دیتے رہیں گے. ان کا سوال، ان کا پیچھا کرتے رہیں گے. وہ جواب دے نہ دے، ان کا کردار کشی چلے گا. ہم اپنا محنت برقرار رکھیں گے. ہم کوئی NRO نہیں چاہتے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کنوکٹ کرو، اگر کیس میں جان ہے کنوکٹ کرو. ہم نے دیکھا ہے کس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو تک، صدر آصف زرداری کا کیسز کا طوفان آپ نے کھڑا کر دیا. لیکن ہر کیس میں ہم باعزت بری، ہر کیس میں ہم باعزت بری، اور آج بھی ہمیں امید ہے کہ باعزت بری ہوں گے. لیکن آپ نے اپوزیشن کے لیے نہیں، لیکن تاریخ میں اتنے زیادہ NROs نہیں دیے گئے ہیں جتنے عمران خان نے دیے ہیں. سب سے پہلا NRO عمران خان نے اپنی بہن کو، علیمہ خان کو، بجٹ ایک اسپیسیفک علیمہ خان کی پورشن تھا ان کا پہلا بجٹ میں، تاکہ علیمہ خان صاحبہ کو NRO ملے. ان کی کرپشن کا جواب آج تک نہیں دی گئی، آج تک منی ٹریل پروڈیوس نہیں کیا گیا. کوئی ہمارا سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے کہ سلائی مشینز بیچتے آپ نے کیسے نیو یارک میں اماراتیں کھڑے کر دی. اس کا سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے، اور نہ آپ پوچھ سکتے ہو. اس لیے عمران نے NRO انہوں نے پہلے کہتے تھے کہ ایمنسٹی سکیمز چوروں کے لیے ہیں. ایک تو انہوں نے خود 2 ایمنسٹی سکیمز نکالے ہیں اپنے دور میں انہی چوروں کے لیے، اور ساتھ ساتھ خان صاحب خود، عمران نے خود 2002 میں مشرف کا ایمنسٹی سکیم کا فائدہ اٹھایا. مطلب مشرف کا 2002 کا NRO کا بینیفیشری عمران خان نیازی صاحب ہے. اتنا منافق آپ کیسے رہ سکتے ہو؟ میرا سمجھ سے باہر ہے کہ ایک انصاف نے سنا تھا اس کا تقریر، کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مغرب میں جا کے کچھ اور ہوتے ہیں، یہاں آ کے کچھ اور بنتے ہیں. ارے خان صاحب، آپ جس میٹنگ میں ہو، آپ جس آڈینس سے مخاطب ہو. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جواب دیا جائے کہ سلائی مشین کے ذریعے کیسے اربوں روپے بن گئے. میں سمجھتا ہوں کہ PTI حکومت آصف علی زرداری کو قتل کرنے کو تیار نہیں. ہمارے جو نیشنل انسٹیٹیوشنز ہے، ہمارے جو PIA ہے،
ہمارا جو اسٹیل ملز ہے ان کو بیچنے چاہ رہے ہیں تاکہ اپنے فرنٹ مین کو فائدہ پہنچا سکے. پی آئی اے کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ جو لوگ حکومت میں ہیں ان کو کیا پتا ہے, ان کو کیا پتا ہے کہ محنت کیا ہے ہمارا پائلٹس کے, ہمارا ایئر ہوسٹسز کے, ہمارا انجینئرز کے, ہمارا ایئر ٹریفک پائلٹس کے, ان کو کیا پتا ہے. ان کو کیا پتا کہ ہر 6 مہینے بعد پائلٹس کو ان کا ٹیسٹ پھر سے بیٹھنا پڑتا ہے, لائسنس رینیو ہونا پڑتا ہے. وہ سیمولیشن بھی کرتے ہیں, وہ تھیوری کا اپنا وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, جب وہ پاس ہوتے ہیں پھر وہ رینیو ہوتا ہے. فلائنگ کے لیے یہ کوئی ڈگری نہیں ہوتا, لائسنس ہوتا ہے, اور وہ لائسنس ہمارا سول ایوییشن جو ہے وہ بناتا ہے. سول ایوییشن کا ادارہ نہ صرف پی آئی اے بلکہ ہمارا باقی پلینز, باقی پائلٹس جو ہے پاکستان میں, وہاں سے وہ اپنا سرٹیفکیشن لیتے ہیں. اور جو وہ وزیر جن کا اپنی ڈگری جاری ہے, اور مجھے اس لیے پتا ہے کہ اس کو بلیک میل شاید کیا گیا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے نہ لڑے, انڈیپینڈنٹ لڑے, وہ 2002 کے الیکشنز میں, کہ جعلی ڈگری ہے. اور اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تب تک چل رہا ہے, کسی نے ثابت نہیں کیا کہ جعلی ہے یا نہیں. لیکن اس قسم کا الزام ہمارا پائلٹس پہ, ہمارا اپنے پاکستانیوں پہ ایک ثبوت کے بغیر ڈالنا, 6 مہینے میں جس طریقے سے وہ اب دنیا میں بین ہو رہے ہیں, اس قسم کا نقصان تاریخ میں کسی نے نہیں پہنچایا ہے پی آئی اے کو, جو اس حکومت نے پہنچایا ہے. اور یہ 2 طرف سے ہو رہا ہے. میں نے تو شروع میں ان کو وارن کیا تھا, پارلیمان کے فلور پہ وارن کیا تھا کہ اگر آپ اپنا کورونا کا پالیسی نہیں اپنائیں گے, اس وبا کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو سویڈن کی طرح, دوسرے ممالک کی طرح جہاں انہوں نے نہیں سنبھالا, آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے, آپ کے لوگ کو دوسرے ممالک میں جانے نہیں دیں گے. تو ایک طرف سے کوئی ہمارے سٹیزن باہر جانے کو اجازت نہیں ملے گا. آپ کا ریمیٹنس میں جو اس کا نقصان ہوگا, جس طریقے سے ہمارے لوگ مڈل ایسٹ اور دوسری جگہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, اور آپ کا جو نیشنل ایئر لائن ہے, ایک پلین ایکسیڈنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے اس قسم کے جھوٹ کہہ رہے ہو, تو اتنا امچور, اتنا سنگین کانسیکوینسز. اور اس بہانہ اسی آرگیومنٹ کو آگے لے کے چلتے ہوئے وہ پی آئی اے کے اثاثے بیچنا چاہتے ہیں. جو روزویلٹ ہوٹل ہے پی آئی اے کا نیو یارک میں, جو منافع بناتا ہے, جو پروفیٹیبل پراپرٹی ہے, اس کو کم قیمت میں بیچ کے ان کا کسی فرنٹ مین کو دلوانا چاہتے ہیں. اور جبکہ آپ جانتے ہو کہ اس وقت پراپرٹی مارکیٹس کا کیا حال ہے. اگر آپ پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہو, اگر آپ چاہتے بھی ہو کہ یہ ادارہ بیچے جائے, تو اب تو نہیں بیچ سکتے ہیں, ان صورتحال میں نہیں بیچ سکتے ہیں. یہ پاکستان کے یہ پاکستان کے اثاثے ہیں. اور آپ کا مینیفیسٹو تھا, آپ کا مینیفیسٹو تھا کہ آپ ریفارم لے کر آئیں گے, منافع میں لے کے آئیں گے, پھر آپ قدم اٹھائیں گے. اب اس صورتحال میں پی آئی اے کو سیبوٹاج کر کے بیچنا چاہ رہے ہیں, جس سے پاکستان کا کردار کشی ہوا ہے, جس تک پاکستان کتنا فخر کرتے ہیں پاکستان کے پائلٹس سے, ان کا کچھ نہیں پتا. ایمریٹس ہیڈ ہنٹس پی آئی اے پائلٹس. دنیا میں مانا جاتا ہے کہ پاکستان کے پائلٹس بہترین پائلٹس ہیں. دس از ناٹ اے جوک. ہمارا پائلٹس کا سکل سیٹ, ہاں آپ کم فیسیلیٹیٹ کرتے ہو, آپ کم انویسٹ کرتے ہو, لیکن ان کا زیادہ محنت کی وجہ سے, چاہے وہ ایئر فورس پہ ہو یا سیولین سائڈ پہ ہو, پاکستان کے پائلٹس جو ہے ہم ان پہ فخر کرتے ہیں. اور عمران کی حکومت جو خود سلیکٹڈ ہے, جو خود جعلی ہے, ان کا کردار کشی کرتا ہے. اتنا بڑا مذاق وہ ہمیں مجبور ہو کے کرواتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان. کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کا اپنا آڈیٹر جنرل رپورٹ جو انہوں نے چھپانے کی کوشش کیا, اس میں کتنا کرپشن سامنے آیا ہے؟ پاکستان کی آڈیٹر جنرل رپورٹ کے مطابق 270 بلین روپیز کا کرپشن پی ٹی آئی کے 1 سال میں ہوا ہے. اس کا حساب کون دے گا؟ اگر آپ
اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن کے واقعی خلاف ہو تو یہ تو ماضی کی بات نہیں ہوتا ہے، وہ آج کا دور کا ہوتا ہے، آج کا حکومت کا، موجودہ حکومت کا احتساب اکاؤنٹیبلٹی ہوتا ہے۔ جب آپ کا اپنا آڈیٹر جنرل رپورٹ کہتا ہے کہ 270 بلین irregularities اور کرپشن میں چلا گیا، آپ نے اپنے وزیر کو کیوں نہیں ہٹائے؟ جو این آر او کے چیف کرتے ہیں، اصل میں ان کا ہر پالیسی این آر او رہا ہے۔ یہ جو شوگر کمیشن کا ڈرامہ تھا، یہ ان کا لیٹسٹ این آر او تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو مناظرے کا چیلنج کیا گیا ہے، کہا کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی بات نہیں سنتے۔ دیں گے جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بیماری ہے، اوبیسلی شہباز شریف صاحب کا انڈر لائنگ کنڈیشنز بھی تھے، اوپر سے اگر کرونا ہو گیا تو اس کو صحت یاب ہونے کا تو حق ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ جلد ہی شہباز شریف صاحب ہم سے رابطہ کریں گے اپنا اے پی سی کے لیے۔ باری سر کوشش کرتا ہوں۔ Sorry, I can't hear. Sorry? ہم انگلی پہ کے اشارے پہ نہیں چلتے، نہ امپائر کے اشارے پہ چلتے ہیں، ہم عوام کے اشارے پہ چلتے ہیں۔ ہم اسی عوام کا اشارہ جو شروع سے تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ جعلی ہے، ہمیں جمہوری عوامی حکومت دو جو ہمارے مسائل کا حل کر سکے۔ وہ کووڈ کے سے پہلے بھی عوام کی ضروریات تھا، عوام کا مطالبات تھا، اور کووڈ کے دوران اب بھی عوام کا مطالبات ہے۔ ہم کسی کے اشارے پہ نہیں چلتے ہیں، ہم انفیکٹ ان کو کہتے ہیں آئے عوام کے اشارے پہ چلے، اپنا کام کرے، ہم عمران کو دیکھ لیں گے۔ بلاول صاحب، میرا آپ سے کوشچن ہے۔ کس کا؟ دو پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اسٹارٹنگ میں جب آپ پارلیمنٹ میں آئے، آپ بڑا اسٹرانگ اسٹانس لے کر آئے، بڑا مطلب ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر آپ نے بات کی۔ اس کے علاوہ بولتے بھی رہے، کچھ لوگوں کو آپ جو ہے وہ للکارتے بھی رہے، مگر کیا ہی خوبصورت بات ہوتی کہ آپ وہ سینٹ والا معاملہ کھولتے جو آپ نے نہیں کھولا۔ کون سا کھولا؟ سینٹ والا جو الیکشن میں آپ کو مطلب بیک آف ریز کرنا سوال چھوڑا۔ اور دوسرا پوائنٹ نہیں، سینٹ کا کیا، آپ نے سینٹ کا ذکر کیا، لیکن کمیٹی بنائی تھی جی، لیکن میرا انکوائری کمیٹی جو ہے اس کا جو پہنچ ہے وہ صرف میرا سینیٹرز تک ہے۔ اس کا پہنچ جو ہے وہ جہاں دانلی کروایا گیا وہاں تک تو نہیں ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے، آپ کا ٹیلی ویژن چینل میں ذرا چلا دیں کہ کیسے میرے نہیں تو پھر دوسرے کے سینیٹرز کو کیا کیا دھمکی دے کے اور کس طریقے سے پورے پاکستان کے سامنے کھلے عام دھاندلی کی گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو وہ دھاندلی کروایا گیا، جس طریقے سے پورے پاکستان نے دیکھا اوپر ان کے سامنے جب کھلا تھا کتنے سینیٹرز کھڑے ہوئے، اور پھر جب سیکرٹ تھا کیسے، اس سلسلہ سے جس طریقے سے یہ دھاندلی بے نقاب ہوا، شاید عام انتخابات کے دھاندلی اتنا بے نقاب نہیں ہوا۔ پلیز ون ایٹ اے ٹائم، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام ہی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور اگر کسی کو کنونس ہونا پڑے گا وہ صرف اور صرف ہمیں عوام کو کنونس کرنا چاہیے، اور جہاں آپ اشارہ کر رہے ہو وہاں اس قسم کا فیصلے نہیں لینا چاہیے۔ یہ فیصلے صرف اور صرف پارلیمان میں اور نیشنل اسمبلی میں لیا جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ نے کہا کہ ڈنڈے والے جو ہیں آپ کو نہیں، ان کا ساتھ دیا، جب وہ چھوڑ جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈنڈے والے ہیں یہ آپ کیا نیوٹرل ہونے والے ہیں، آپ کو لگتا ہے، اور آپ کو یہ اسپیس دیں گے یا اور آپ کو اسپیس دیں گے، اور اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو عمران خان کا ریپلیسمنٹ کون ہوگا، سوال کی کیا خلاف؟ میں سمجھتا ہوں
कि पूरे पाकिस्तान में जो प्री कोविड और पोस्ट कोविड सिचुएशन है उसमें फ़र्क है। एंड आई थिंक सबको एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जो चैलेंजेस पाकिस्तान के अब हमें अब सामना करना पड़ेगा वो तारीखी चैलेंजेस हैं एंड दे रिक्वायर अ लेवल ऑफ सीरियसनेस। आपको बताएं कि लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वेलकम बैक, और एक बार फिर आपको बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब लिए चलते हैं। तकलीफ नहीं देते हो किसी सूरत में आने के लिए, एक बजट वोट में आने के लिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पीटीआई हुकूमत इतना डरा हुआ था कि अपने कोविड पॉजिटिव मेंबर्स को भी नेशनल असेंबली में लेकर आए, लेकिन फिर भी 170 वोट्स जो वज़ीर आज़म बनने के लिए ज़रूरी है वो पूरा नहीं कर सके। अब ज़रा सोचिए, अगर नो कॉन्फिडेंस वोट होता, अगर बाकी हमारे साथी बीमार नहीं होते, वहाँ साथ होते, तो फिर क्या होता? आई थिंक वज़ीर आज़म की परेशानी, वज़ीर आज़म का भौखला, वज़ीर आज़म के पैरानॉइड तकरीरें इसी चीज़ को इशारा करता है कि उसका हुकूमत अनस्टेबल है। मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही सब तफसील से हमने बात भी किया, प्रेस के जवाब भी दिया। अब आपके चैनल्स मुझे दिखा भी नहीं रहे होंगे, तो मैं आपके बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह हम मुसलसल करता रहेंगे। अब इससे बेहतर भी हम इंतज़ामिया करेंगे। क्या डंडे वाले बात जानना था मैंने? एक मिनट सोशल डिस्टेंसिंग बताएंगे आप जी भाई। आपको बताएं कि लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।